دنیا میں انسان کو ہر نعمت مل جاتی ہے، والدین کی نعمت نہیں ملتی۔ آج دیکھیں جن کے والدین نہیں ہیں، آج کے دن ان کے گھروں میں خوشیاں نہیں ہوتی۔ جس گھر میں بزرگ موجود ہوتے ہیں، والد والدہ کی صورت میں، دادا دادی کی صورت میں، نانا نانی کی صورت میں عید کے دن کا آغاز ہوتا ہے تو بھائی ملنے آتے ہیں، بہنیں ملنے آتی ہیں، خاندان کے عزیز و اقارب ملنے آتے ہیں، تو گھر میں ایک رونق ہوتی ہے۔ اصل خوشی بزرگوں سے ہوتی ہے، اصل خوشی گھر کی والدین کی رونق سے ہوتی ہے۔ جن کے گھر میں کوئی بزرگ نہیں ہوتے وہاں کسی کا آنا بھی نہیں ہوتا۔ جن گھروں میں بڑے نہیں ہوتے ان گھروں میں خوشی بھی نہیں ہوتی۔ آج جس کے والدین نہیں ہیں اسے بڑا افسوس ہوتا ہے، کاش میرے والد حیات ہوتے، میں ہاتھ پکڑتا اور اسے عید کی نماز کے لیے لاتا، کاش میرے دادا موجود ہوتے۔ لیکن یہ انسان کو قدر تب آتی ہے جب وہ نہیں ہوتے، اور جب ہوتے ہیں تو انسان قدر نہیں کرتا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر کوئی نہیں۔ کتنے تھے جو گزشتہ سال تھے اور آج نہیں ہے۔ تو جن کے ہیں عید کی نماز کے بعد سب سے پہلے والدین سے ملیں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کریں۔ اللہ نے والدین کی دعاؤں میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، ایک خاتون بقی ابن مخلد رحمہ اللہ کے پاس آئی اور رونے لگ گئی، کہا کہ میرا بیٹا رومیوں کی قید میں ہے، کئی عرصہ گزر چکا ہے لیکن اب تک اس کی رہائی نہیں ہوئی، اور میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں دے کر اسے چھوڑا سکوں۔ ایک چھوٹا سا میرا گھر ہے، اگر وہ بیچ دوں تو رہنے کی جگہ کوئی نہیں، اگر نہ بیچوں تو بیٹے کو رہا نہیں کروا سکتی، آپ بتائیے میں کیا عمل کروں؟ بقی ابن مخلد نے خاتون سے پوچھا، کیا وہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہا جی میرا بیٹا ہے۔ بقی ابن مخلد نے کہا کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ رہائی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ فوراً قبول کرتا ہے اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے لیے۔ نمبر 2 ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، اور نمبر 3 ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ ان 3 دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا۔ بقی ابن مخلد نے کہا آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ خاتون نے جھولی پھیلائی، دعا کر دی، بقی ابن مخلد نے بھی دعا کی، وہ خاتون چلی گئی۔ چند دن بعد گزرا تو دیکھا کہ وہ خاتون اپنے اسی بچے کو لے کر آئی۔ بقی ابن مخلد سے کہا میرا یہ بیٹا رہا ہو گیا، آپ نے دعا کی تھی اور یہ رہا ہو گیا۔ بقی ابن مخلد نے کہا میری نہیں، یہ تیری دعاؤں سے رہا ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ اس سے سنو، اس کا واقعہ بڑا ہی اثر انگیز ہے، عجیب طور پہ اس کی رہائی ہوئی۔ بقی ابن مخلد نے کہا سناؤ۔